اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ محترم ناظرین، آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں ہم اپنے معزز علماء سے قرآن کریم کی مختلف آیات کے تعلق سے گفتگو کرواتے ہیں، سوالات رکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے، زمین والوں کے لیے جو آخری کلام نازل ہوا، اس سے کس کس طرح ہدایت اور روشنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہم اپنے معزز علماء کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور دین سے ہمیں قریب کرتے ہیں، فہم دین ہم تک پہنچاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ یہاں وصیت کر رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے۔ وصیت کے کیا معنی ہوتے ہیں، اس آیت کے ذیل میں سوال رکھیں گے، پوچھیں گے۔ اچھا، انسان کا لفظ آیا ہے، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ جو اللہ بات فرما رہا ہے، یہ صرف اہل ایمان سے مخاطبت نہیں ہو رہی بلکہ پوری عالم انسانیت سے بات ہو رہی ہے۔ کیا وصیت ہے؟ کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ اب یہ احسانہ کا لفظ آیا ہے، کیا ہم احسان کرتے ہیں اپنے والدین کی خدمت کر کے، یا یہاں پر احسان سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جو والدین کے لیے کیا جائے وہ اس میں اتنی خوبی ہو کہ وہ عمل نقطہ کمال تک پہنچ جائے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ماں کے حوالے سے، اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، مشقت اٹھا کر اس کو جنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ اب یہ 30 مہینے سے کیا مراد ہے؟ خواتین و حضرات، کے 2 سال رضاعت کے اور 6 مہینے حمل کے، کہ جو کم سے کم جو مدت ہے وہ حمل کی، کیا 6 ماہ ہوتی ہے؟ اس جانب اشارہ ہے یا اللہ یہاں کیا فرما رہا ہے؟ یہ ہم سیکھیں گے اپنے معزز مہمان سے، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری طاقت تک پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا۔ یہ 40 سال، نبوت بھی 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماں سوائے حضرت مسیح علیہ السلام کے۔ خواتین و حضرات، یہ 40 سال کا کیا تعلق ہے اور 40 سال کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس نے کہا، اب یہاں دعا سکھا رہا ہے اللہ، اور ذرا سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ دعا قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی اللہ نے رکھی ہے۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اللہ اکبر، اے اللہ، میں شکر گزاری کرتا ہوں ان نعمتوں کی کہ جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین کو عطا فرمائی۔ جو نعمتیں اولاد پر عطا ہوتی ہیں، وہ تو ہوتی ہی ہوتی ہیں، لیکن جو ہمارے والدین پر اللہ تعالیٰ نعمتوں کا نزول کرتا ہے، کیا اس کی شکر گزاری بھی اولاد پر ضروری ہے؟ اور یہاں پر والدین اور وَأَصْلِحْ لِي فی ذریتی کی بات ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، پھر میری اولاد، وہاں تک بات پہنچتی ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں ہیں، جو سوالات ہیں، ایک بے شمار سوالات ہیں جو ہم رکھیں گے
محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، کون آپ سے واقف نہیں، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، ایک ویژن، الحمدللہ مغرب اور مشرق کو خوب جانتے ہیں اور آج کے جدید مسائل سے بخوبی آگاہ، آج کے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں آپ عطا فرماتے ہیں۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ احقاف اور آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان بندوں میں سے ہوں۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ درست جواب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال نبوت کے کتنے سال بعد ہوا؟ 10 سال بعد، 20 سال بعد یا 5 سال بعد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ محترم مفتی محمد نجیب صاحب، ارشاد فرمائیے۔ ہر آیت یہ قرآن کریم کی اہم ہوتی ہے۔ یہ سورہ احقاف آیت نمبر 15، اللہ اکبر، یا اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو نصیحت کر رہا ہے، صرف اہل ایمان کو نہیں۔ ارشاد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسے آپ نے انٹرو میں بھی بتایا اور ابھی بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب، جس کے لیے لفظ بھی وصیت کا استعمال کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ بنیادی طور پہ ہدایت سے زیادہ انفسائز کر رہا ہوتا ہے جب وصیت جو ہے، اور پھر حکم بھی جو ہے نا وہ پوری انسانیت کو ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یونیورسل ہیومن چارٹر ہے نا، یہ اس کا کلوز ہے کہ انسانیت کے کچھ فطرتی تقاضے جو ہیں نا، فطرتی تقاضے، اور جو کلیکٹیو وزڈم ہے بالکل، اور اس کے اندر کوئی آدمی جو فطرت پہ باقی ہے، ابھی بلا امتیاز کافر و کچھ نہیں، وہ انسان ہے اور فطرت پہ باقی ہے۔ اس کے ماں باپ ہیں جن ماں باپ کو وہ پہچانتا ہے، تو پھر یہ واجب ہے اس کے اوپر، اور یہ اس کے تقاضا ہے احسان کا کہ جو والدین نے اس کے ساتھ معاملات کیے ہیں، اب ان کا رپلائی ایکسلنس کے ساتھ اس کو رپلائی کرے، ان ٹرمز آف ایکسلنس رپلائی کرے، اور اس کا رسپانس ان ٹرمز آف ایکسلنس دے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں، خالق حقیقی ہیں، لیکن اس اسباب کی دنیا میں پروردگار کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ تمہارے ماں باپ کا ہے کہ وہ تمہیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے۔ انشکر لی ولوالدیک، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے مقام کو اتنا بلند کر دیا، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ رب کا صیغہ اللہ نے اپنے علاوہ کسی کے لیے استعمال کیا ہے تو والدین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو آپ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق رکھے ہوئے، حقوق انسانیت، اس حقوق انسانیت میں ماں باپ کا درجہ اپنے بعد یہاں پہ رکھا ہوا ہے بالکل، سبحان اللہ۔ کہ اور کیوں؟ کیونکہ انسان اگر اپنی فطرت پہ باقی ہے تو یہ اس پہ واجب ہے کہ وہ انعام کرنے والے کا شکر ادا کرے گا جس نے اس پہ انعام کیا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی چیز جو آگے بیان ہو رہی ہے وہ اس کی والدہ ہے، وہ اس کی ماں ہے، کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے بیان کیا ہے کہ وہ کمزور ہے، تکلیفیں سب سے زیادہ اس نے برداشت کی ہیں، جب سے ماں کے پیٹ میں، پھر جننا، پھر اس کے بعد دودھ پلانا، یہ ساری تکلیفیں برداشت کر رہی ہوتی ہے، وہ صنف نازک ہے۔ اور باپ تو کیونکہ اس کے پاس مادی وسائل ہوتے ہیں، عام طور پہ بچہ باپ کی طرف مائل ہوتا ہے، پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن یہاں پہلے ماں کو لے کر آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ کس کا حق زیادہ ہے حسن سلوک میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ تمہاری ماں۔ فرمایا پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، اور پھر تمہارے باپ۔ تو 3 درجہ کیوں رکھے گئے؟ کیونکہ اس نے یہاں پر بھی 3 تکلیفوں کو برداشت کیا گیا ہے، کہ اس نے یہ جو 3 تکلیفیں برداشت کی ہیں، تمہارے باپ نے یہ 3 تکلیفیں برداشت نہیں کی ہیں، اور وہ یہاں تک لے کر، اور اس کا حق کوئی ادا ہو، یہ ان کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، دس از یور جاب ڈسکرپشن، آپ اس سے کوئی ری پے نہیں کر دیں گے۔ یعنی حضور پاک وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی جو ہے وہ طواف کر رہا تھا، اور ایک خاتون جو ہے معذور اس کے کندھے پہ تھی، اور اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ میں یمن سے آیا ہوں اور میری والدہ نے جو ہے وہ حج کا تقاضا کیا تھا، تو میرے پاس سواری کے پیسے نہیں تھے، تو میں نے ان کو کندھے پہ بٹھا کے وہاں سے یہاں تک کا سفر ادا کیا ہے، اور حج ہوا، اور میں نے ان کو حج کرایا۔ آپ مجھے بس اتنا بتا دیں کہ کیا میں نے اپنے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو ایک رات تیرے لیے تڑپی تھی نا، تو نے تو ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو چاہے جائے کہ تو ماں کا حق ادا کر دے۔ تو ماں کا حق ادا نہیں ہوتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ ایک ایسی ماں کا حق ادا نہیں ہوتا یا ماں کا حق ادا ہو ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا. سکتا. آپ کر بھی نہیں والدین سکتے. کا ہاں، آپ والدین کا حق ادا نہیں کر اللہ سکتے. اکبر. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کے اندر آپ کے لیے تاثیر رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روزی کو ان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برکات کو آپ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اور پھر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر آدمی اس میں نافرمانی والے موڈ میں جاتا ہے تو یہ ان گناہوں میں سے ہے، ماں باپ کی نافرمانی یا ان کو تکلیف پہنچانا، کہ انسان کو موت نہیں آتی جب تک نافرمان اولاد اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ لیتا. جی کہ یہ ہمارے ایک استاد تھے، ان سے جب کوئی آدمی آ کر یہ کہا کرتا تھا کہ میری اولاد نافرمان ہے، آپ فرما دیجئے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ایک پہلے دو چیزوں کا محاسبہ کر لو، اپنے آپ کو اپنے اوپر نگاہ ڈالو کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں یا تم نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، اور دوسرا یہ کہ کہیں تم نے حرام کے لقمے سے تو ان کی پرورش نہیں کی. ٹھیک. کہ یہ دونوں چیزیں جب اگر ہوں گی تو پھر اولاد کے اندر نافرمانی آئے گی ٹھیک. عام طور پہ. اب یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم جو معاملہ ان کے ساتھ کرو ٹرخانہ نہیں ہے، جی جی. ٹرخانہ نہیں ہے. کرنا کیا ہے؟ احسان کا معاملہ کرنا. احسان عربی کے اندر وہ اس معنی میں، کس معنی میں؟ وہ ایکسیلنس کے معنی میں، بہترین چیز کو اپنے بہترین کمال تک پہنچا سبحان دینا، اللہ سبحان اللہ. وہ ہے یعنی میں اپنے والدین کی جس طرح خدمت کر رہا ہوں ایسی خدمت کوئی بھی اپنے والدین کی نہیں کر سکتا. اس لیول پہ جائے، نقطہ کمال تک نقطہ پہنچا. کمال تک پہنچائے. اللہ اکبر. اور ظاہر سی بات ہے نا، اور کیونکہ یہ وہ رویہ ہے جو آپ اپنی اولاد میں منتقل کر رہے ہوتے سبحان ہیں، اللہ سبحان غیر اختیاری طور پہ منتقل کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہاں میرے والد جو ہے نا وہ دادا کی اس طرح خدمت کرتے ہیں، وہ دادا کے سامنے اس طرح رہتے ہیں، دادا کے سامنے ادب کا معاملہ کرتے ہیں، وہ دادا کو چیخ کے نہیں بولتے، اف نہیں کرتے، وہ خاموش. تو یہ رویہ بیہیویئر انکانشیسلی اولاد میں ٹرانسفر ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی، یہ خود بخود ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس کے اندر. یہاں پر ہمیں خاص طور پہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے آج کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے سامنے اور ماں باپ کے لیے ہمیں ان کی خدمت، میں اگر اپنے ماں باپ کی کر رہا ہوں گا تو اولاد میرے ساتھ اٹیچ ہوگی. اگر میں خدمت نہیں کروں گا اور میں ان کو اگنور کروں گا تو آپ یاد رکھیے گا اولاد بھی آپ کو اگنور کرے گی، اسی طریقے سے اگنور کرے گی. اور سب سے زیادہ مشکل وقت جو آتا ہے وہ وقت وہ آتا ہے کہ جب ان کی ضعیف العمری شروع ہوتی ہے، جب ان کو وقت چاہیے ہوتا ہے. دیکھیں انیس صاحب، میری زندگی میں دو کیریکٹر ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر آپ نے ٹائملی وقت نہیں دیا نا تو وہ آپ کی پوری لائف پہ امپیکٹ ہوتا ہے. ایک وہ بچہ جس کو 12 سال تک وقت چاہیے ہوتا ہے کہ میں اس سے دوستی اسٹیبلش کر لوں. اگر خدا نہ خواستہ میں نہ کر سکوں تو پھر وہ مجھے اے ٹی ایم مشین کی طرح استعمال کرتا ہے، کیونکہ میں اس کے ساتھ تعلق کو تو اسٹیبلش ہی نہیں کر سکتا. دوسرے میرے ماں باپ ہوتے ہیں جن کو وقت چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرے، کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرے. بالکل اسی طرح جیسے جب میں 3 سال کا تھا اور وہ میرے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے، میری الٹی سیدھی باتیں بھی وہ سنتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. اب ہو سکتا ہے کہ ان کی یادداشت میں فرق آ جائے، ایک واقعے کو 2 مرتبہ تکرار کریں، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے 2 مرتبہ پوچھیں، آپ کو کوئی عام سی بات بھی ان کو یاد نہ رہی ہو، ممکن ہے ان کے یہ آتا ہے. اب یہ آپ کی ٹرائل شروع ہوتے ہیں، اب یہ آپ کی آزمائش شروع ہوتی ہے کہ اب اس جگہ پہ آپ رسپانس کیسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں مجھے اپنے ٹیمپر کو، اپنی تربیت کو، اب یہ موقع ہے ایکسیلنس کا، یہ موقع ہے کہ آپ اپنے ٹیمپر کو کنٹرول میں رکھنا وغیرہ وغیرہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے لیے جنت کمانا. والدین کو کیا چاہیے؟ صرف یہ کہ آپ میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے بات کریں جیسے کہ آپ نے فرمایا. لیکن معاملات کیا ہیں؟ معاملات یہ کہ جناب والا 24 گھنٹے کے لیے نرسز رکھ دی گئیں، 12 گھنٹے کی 2 شفٹیں ہیں جو ٹیک کیئر کر رہی ہیں والدین کے.
والدین کو یہ نرسز کی خدمت نہیں چاہیے اور نہ یہ فریج میں رکھے ہوئے پھل چاہیے. انہیں وہ اولاد چاہیے کہ جس کو پال پوس کے بڑا کیا. اس کے پاس 15 منٹ نہیں ہے کیونکہ کاروباری معاملات چل رہے ہیں تو نوکروں پر اولاد کو ڈال دیا جاتا ہے. یہ سماجی ہمارے موضوعات ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے مکمل کر لیں. دوران گفتگو آپ نے ایک بہت اہم جملہ فرمایا تھا کہ والدین کی دعاؤں کے مستحق بن جائیں. والدین کی دعائیں اولاد کے لیے نا، اور ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما وغیرہ وغیرہ بہت ساری دعائیں ہیں قرآن کریم میں جا بجا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. میں اس شخص پر حیران ہوتا ہوں کہ جس کے والدین زندہ ہیں اور وہ لوگوں سے دعا کی درخواست کرتا پھرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. والدین زندہ ہیں اور وہ لوگوں سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اس بات کو جو آپ گفتگو فرما رہے تھے، اور آپ نے اس کو واضح بھی کر دیا کہ یہ ماں کا مقام ماں کا مقام ماں کا مقام بڑا بلند ہے. باپ کے تعلق سے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. ارشاد فرمائیے. دیکھیں بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ماں اور باپ دونوں کے بارے میں یہی حکم ہے کہ باپ کی جو اطاعت ہے، حسن سلوک وہاں پر ہے. جب اطاعت کی باری آتی ہے تو اطاعت باپ، کیونکہ جنت کا دروازہ باپ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یعنی اس کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے، آپ یہ دیکھیں آپ حرم کے اندر بھی ہوں، آپ عمرہ کر کے باہر آئیں اور تب بھی آپ کو گارنٹیڈ حج عمرے کا ثواب نہیں ہے. آپ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیں تو مقبول حج عمرے کا ثواب. اللہ اکبر. آپ سوچیں وہ ہستی جس کو دیکھنے سے حج عمرے کا ثواب ہوتا ہے، تو جب وہ آپ کے لیے دعا کرے گی تو آپ کہاں ہوں گے؟ آپ تو یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آدمی نے ماں باپ کو، اور جہاں یہ آیت ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمْ اُفٍّ، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا نا کہ عربی میں اگر اس سے کم درجے کا کوئی لفظ ہوتا تو وہ آتا قرآن. اس سے کم درجے کا کوئی لفظ ہی نہیں. اللہ اکبر. تو آپ نے والد نے کوئی بات کی، آپ نے منہ بسوڑ لیا، آپ نے اس کی چہرہ ہی اپنا الگ کر لیا، تو آپ کی بعض دفعہ آدمی زبان سے نہیں کہتا، باڈی لینگویج نیگیٹو ہوتی ہے. باڈی لینگویج کا رسپانس جو ہوتا ہے وہ کرٹیکل ہوتا ہے، باڈی لینگویج جو ہوتی ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. تو اب یہاں پر ہمیں ماں باپ کی کے ساتھ اپنے تعلق کو اسٹیبلش کرنا، ماں باپ کی بات کو ماننا، ماں باپ کے ساتھ خاص طور پہ ان کی اطاعت کرنا اور ان کی دعاؤں کا مستحق بننا. دعاؤں کا مستحق بنا جاتا ہے خدمت سے. دعاؤں کا مستحق بنا جاتا ہے کہ ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے نا بھائی، ماں باپ کے پیر دبائے، ماں باپ کی بات مانے. ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بھائی انہیں نرسز نہیں چاہیے نا، ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرو. اور آپ جس کاروبار کے لیے، اصل مسئلہ کیا ہے حنیف صاحب کہ ہمیں جو ہے نا بیلنس شیٹ ریویو کی ضرورت ہے. ہم جس چیز کو ایسٹ سمجھ رہے ہیں، اللہ نے اس کو ایسٹ نہیں بنایا، اللہ نے تو ماں باپ کو ایسٹ بنایا ہے. ہم نے اس ایسٹ کو جو اللہ نے آپ کی پرسنالٹی بیلنس شیٹ پہ ایسٹ رکھا تھا، آپ نے پہلے فیز میں اس کو لائبلٹی میں پارک کیا، اور جب وہ 60 سے 65 سال سے اوپر گئے تو آپ نے آف بیلنس شیٹ جا کے پارک کر دیا. اب آپ نے ان کو کہا کہ نہیں میرے یہ اس ہے ہی نہیں آپ نے. تو اب آپ کو اللہ نے ایک چیز دی تھی بطور ایسٹ کے کہ آپ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیں، دنیا آخرت کو بنا لیں، جنت کو بنا لیں، برزخ کے مسائل کو آسان کر لیں، اور آپ اس کے لیے آگے کا ریمیٹنس اکاؤنٹ کھول لیں، اپنا برزخ کا ریمیٹنس اکاؤنٹ کھول لیں، آج ہی کھول لیں ریمیٹنس اکاؤنٹ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی بھی. اچھا اب آپ کو بھائی جہاں انسان کی نیکیاں جاتی ہیں، پیسے جاتے ہیں تو دل لگتا ہے نا، تو دبئی کا ریمیٹنس کھولنا آسان ہوتا ہے، پیسے دبئی جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے چلے جائیں. ارے بھائی یہاں سے برزخ بھی جانا ہے نا، آگے بھی مسئلہ ہے، وہاں کا بھی ریمیٹنس چاہیے. وہاں کا ریمیٹنس تو ماں باپ کے راستے سے جاتا ہے، وہ اکاؤنٹ تو کھلتا ہی یہاں سے، ان کے بغیر تو اکاؤنٹ ہی نہیں کھلتا. وہ تو وہاں تو دو ہی چیزیں ہیں، یا تو صلہ رحمی ہے، دو ہی وکیل ہیں، دو ہی لائر ہیں، ایک صلہ رحمی ہے، دوسرا قرآن ہے.
دونوں لائرز کو ہائر کر لیں آپ آگے کے معاملات کے لیے, وہ ریمیٹنس کھولیں آپ یہاں پہ. ہر جگہ پہ آپ کو یہی ملے گا کہ بھائی آپ ماں باپ کو راضی کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں باپ آپ سے ناراض ہوں, ماں باپ آپ سے رنجیدہ ہوں, اور آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے, آپ کو دنیا میں جو ہے وہ عفت عافیت سکون چین اطمینان مل جائے؟ ایسا ہوگا نہیں. آپ کو دنیا میں بھی پریشانی ہوگی, برزخ میں بھی پریشانی ہوگی, آخرت میں بھی پریشانی ہوگی, کیونکہ یہ تو صلہ رحمی کا سب سے اوپر کا درجہ ہے نا. سب سے بھائی وہ جو قرآن کریم کی آیات ہے جو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, ذی القربہ میں تو یہ سب سے اوپر کا درجہ ہے نا, صلہ رحمی میں تو یہ سب سے اوپر کا درجہ ہے نا. تو ہمیں اپنے آپ کو اس کا ایک آسان چیز یہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے جتنے ہم سن رہے ہیں اپنا ریویو کریں کہ میں والدین کے لیے جو میری ذمہ داریاں ہیں, میری ذمہ داریاں ہیں ان ٹرمز آف میں ان کو وقت کتنا دیتا ہوں, ان کے لیے دعائیں کتنی کرتا ہوں, ان کے ساتھ کتنا بیٹھتا ہوں, گفتگو کتنا کرتا ہوں, ان کی چیزوں کی کتنی رعایت کرتا ہوں میں, ان سب چیزوں کا آدمی اپنا سیلف ریویو کرے. اور سیلف ریویو کر کے اور پھر اگر خدا نخواستہ رنجیدہ ہے تو بھائی توبہ کرو, معافی مانگو, ان کو راضی کرو. اور اگر کوئی ڈومیسٹک ایشو کی وجہ سے ہے بھی تو بھائی والدین ہیں نا, ان کو راضی کرو, ضروری ہے. عام طور پہ یہی مسائل آتے ہیں نا کہ بیگم کی وجہ سے ناراضگی ماں باپ سے ہو جاتی ہے, اس کی ارے بھائی اللہ کے بندو یہ سب سے بڑا ایسٹ ہے. کوشش کرو آپ ماں باپ کو راضی کرو, ماں باپ کو ناراض نہ کرو. اللہ کے بندے یہ خدا نہ خواستہ یہاں سے رنجیدہ چلے گئے, یہ خدا نہ خواستہ دل میں کوئی چیز لے کے چلے گئے, تو تمہارے آخرت, تمہارا برزخ, تمہارا اگلا جو یہ تو ٹرانزٹ ہے, گزر جائے گا 50 سال 60 سال 70 سال. لیکن یہ سوچ لو کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ رنجیدہ گئے تو جو آگے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی وہ اس سے ورسٹ ہوگا, اس سے کم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو اپنے آپ کو آدمی ہر اعتبار سے دیکھ لے بھائی, دنیا کے اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے, چیزوں کے اعتبار سے, ریاکشن کے اعتبار سے. تو آسان چیز یہ ہے, آیت تقاضا کیا کر رہی ہے کہ اپنا ریویو کریں, سیلف ریویو کریں, سیلف آڈٹ کریں. ہم ایک مرتبہ اللہ سے دعا بھی کریں, اللہ سے مانگے بھی, اور ماں باپ کو راضی کرنے کی فکر کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جب ماں باپ دنیا سے جائیں تو وہ دعائیں دیتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں. اللہ اکبر. اور اگر خدا نہ خواستہ ان کا انتقال ہو چکا, اب کوئی احساس ہے تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں, دعائیں کرو, ان کے لیے صدقہ جاریہ کرو, ان کے لیے مستقل اعمال کرو, اور آپس میں بہن بھائی ہو تو محبتوں کے ساتھ رہو, اور آپس میں بہن بھائی محبت کے ساتھ رہیں گے, ماں باپ خوش رہیں گے برزخ میں, وہ ان کے لیے آسانی, ان کی ارواح خوش رہیں گی. اللہ اکبر. اچھا مفتی صاحب, یہ کہ والدین جب انتقال ان کا ہو جاتا ہے تو ان کی خدمت کے بہت سارے انداز جو آپ نے ہمیں تعلیم کی ہے, جو درجات ہیں جنت میں بھی, تو ان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو والدین یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا جو درجہ ہے یہ کیسے بڑھ گیا؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ تمہاری اولاد نے زمین پر تمہارے لیے دعا کی تھی. تو جب وہ دعا کی تھی, اعمال کیے تھے, نیک اعمال کیے تھے, صدقہ جاریہ کیا تھا, تم پیچھے نیک اعمال نافع امتی چھوڑ کر آئے تھے, ان سے امت کو جتنا نفع پہنچا تو اجر تمہیں ملتا رہا نا. تو اب میں اس لیے کہتا ہوں نا بھائی, اگر وہ چلے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ریمیٹنس اکاؤنٹ کھولو, ماں باپ کو پہنچاؤ قبر میں, آپ اجر پہنچاؤ, روزانہ دعا کرو, روزانہ اعمال کرو, روزانہ صدقہ جاریہ کرو, اور برزخ میں ان کو اپ گریڈ کرتے چلے جاؤ. بھائی انیک صاحب, اکانومی بک ہو کے بزنس میں کنورٹ ہو جاتی ہے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بزنس کلاس میں کنورٹ کر دیتے ہیں برزخ میں, آپ کے اعمال کی وجہ سے, آپ کی دعاؤں کی وجہ سے. وہ پوچھتے ہیں کس کی ہوا, کہ آپ کے جو پیچھے اولاد چھوڑ کے آئے تھے نا, وہ آپ کو روزانہ یاد کرتی ہے, وہ روزانہ آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے, وہ آپ کے دوستوں کے ساتھ بہت اچھا حسن سلوک کرتی ہے, وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنی ہوئی ہے, تو آپ کو اجر مل رہا ہے کیونکہ وہ تو آپ کا لگایا ہوا پودا تھا. تو وہ آپ کے لیے تو کبھی دین اتنا آسان ہے, اس نے ہر موقع پہ
کنیکشن کا ذریعہ رکھا ہوا ہے. ہر موقع پہ جڑ سکتے ہیں, ہر موقع میں آپ کے لیے کنیکشن موجود ہے, ہر موقع پہ اس جنریٹر سے ایمان کی تازگی لے سکتے ہیں. یہ دنیا سے چلے گئے جب بھی لے سکتے ہیں, دنیا میں موجود ہے تو پھر تو بہت ہی آسان ہے. نیور ٹو لیٹ, نیور ٹو لیٹ. آیت کا تقاضا یہ ہے کہ نیور ٹو لیٹ. لیٹس ڈیسائیڈ فرام ٹوڈے. اور آپ سوچیں کتنی, اللہ اکبر, ہیومن چارٹر, آل ہیومن, کلیکٹیو وزڈم, کلیکٹیو رائٹس. ہر انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اگر آج فطرت پہ باقی ہو اور اپنی فطرت کو مسخ نہیں کیا ہے تو یہ آیت جھنجھوڑ دے گی کہ آج سے میں کچھ چیز طے کروں گا. سبحان اللہ. ہر سلیم الفطرت آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے حقوق کا شعور رکھا ہے. بالکل. اور حقوق کا جو شعور ہے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ والدین ہیں. ان سے زیادہ حقوق جو ہمارے لیے فرائض ہیں وہ کسی اور کے ہو نہیں سکتے. ماں اور باپ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا مفتی صاحب, اب کیونکہ بہت سارے موضوعات ہیں, اب یہاں آگے بات بڑھ رہی ہے کہ یعنی اس کی اب پیدائش اس کی ہو گئی, لیکن یہاں ایک بات ایک پیٹ میں رکھا, جنا, بات بالکل واضح ہو گئی. اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے. یہ 30 مہینے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اس کے اندر جو صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی تفسیر ہے صحابہ کی, اس سے مراد یہ ہے 30 مہینے میں کہ 6 مہینے تو منیمم پریگننسی کی مدت ہے, 6 مہینے, اور 2 سال جو ہے وہ رضاعت کی مدت ہے, کہ یہ اس طریقے سے 30 مہینے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. 24 مہینے دودھ پلانے کے, ٹھیک ہے, اور 6 مہینے منیمم پریگننسی کی جو ٹھیک ہے. 2 سال میں رضاعت ہو رہی ہے. لیکن اگر کوئی خاتون 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو کیا وہ رضائی ماں ہیں؟ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کا ایک امام صاحب کا جو قول ہے وہ احتیاطاً 2.5 سال پہ ہے, اس کے ظاہر پر ہے شاید. اور لیکن جو فتویٰ ہے صاحبین کا, اور خاص طور پہ ایک واقعہ بھی ہے مشہور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا, تو وہ اس کی بنیاد پر اس کے اندر 2 سال ہی رضاعت کو مانا جائے گا, اور 2 سال کے بعد رضاعت کو نہیں مانا جائے گا. اگر 2 سال بعد بچے کو کوئی عورت دودھ پلاتی ہے تو وہ رضائی ماں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے مفتی صاحب. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاط کے تقاضے کو رکھتے ہوئے 2.5 سال وہ آپ نے اس کو واضح کیا آپ نے اس بات کو. اچھا, اب یہاں تک کہ وہ اپنی مکمل طاقت تک پہنچا, وہ جو آپ نے بات کی تھی نا, اندر جو تھا اب وہ اپنے پیک پہ شعور پہ پہنچا ہے, اپنے شعور پہ پہنچ گیا. اور 40واں برس, 40ویں برس یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے. میں نے انٹرو بھی ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ نبوت کے لیے بھی 40 سال کی عمر رکھی گئی. اللہ اکبر. تو 40 سال کی عمر میں بندہ یعنی اپنے مکمل کمال پہ ہوتا ہے, یعنی ایک نقطہ عروج پہ ہوتا ہے, یعنی ایک بہترین کوالٹیز سے وہ آراستہ ہو جاتا ہے. کیا اللہ یہ بیان فرما رہا ہے؟ بالکل, کیونکہ وہ اس کے شعور کا یہ پیک ہے, اور وہ اس کا جو پرسنالٹی پرسونا ہے نا, اس کی جو پیک آتی ہے وہ 40 سال ہے. اس کی شعور, اس کی بلوغت ذہنی, اس کی جو انیشلی جذبات جو اس کے موجزن ہوتے ہیں اوپر نیچے, ایموشنز, ہیئر, وہ سب چیزیں جا کے بیلنس ہو جاتی ہیں. تو جو اس کا بیلنسنگ پرسنالٹی ہے وہ 40 سال میں اس کے پیک پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ شعور کے اعتبار سے پیک پہ. اسی لیے اللہ جل شانہ جب امت کی ذمہ داری انبیاء پہ ڈالتے ہیں, جیسے آپ نے فرمایا تھا ایک ہی ایکسیپشن ہے مسیح علیہ السلام کی, اس کے علاوہ تو کسی کی بھی ایکسیپشن نہیں ہے. سب کو نبوت 40 سال کی عمر ملی ہے, اس سے پہلے نہیں. تو اب یہ جو ہے یہ خاص طور پہ اس شعور کی عمر ہے. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور بتایا کہ ٹھیک ہے پہلے اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی تھی, کسی جذبات کی رو میں بہہ بھی گیا تھا, لیکن جب یہاں پر پہنچتا ہے نا یہ, تو اب اس کا احساس دوبارہ سے پھر یہ زندہ ہوتا ہے. احساس خدا, اب اس کو احساس جواب دہی جو ہے وہ اس کے اندر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذمہ داری اللہ نے اس کے کندھوں پہ ڈالی ہے بحیثیت
انسان بحیثیت امتی، بحیثیت بندگی، اب اس کو جو ہے نا وہ شعور اس کا بیدار ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ اس لیول پہ ہوتا ہے تو اب یہاں پر یہ واپس اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ اسی لیے ایک بات انیس صاحب، اکثر حضرات سے ہم نے یہ بات سنی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بزرگوں کے پاس لے کے جاتے ہیں بچوں کو، ہم بچوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ایسی نہیں ہوتا، سن رہے ہوتے ہیں، بیج جا رہا ہوتا ہے، جی ہاں، اور جب یہ اس ایج پہ پہنچتا ہے نا تو پودے نکل آتے ہیں، کیونکہ بیج ہوتا ہے زمین، جی ہاں، لیکن اگر یہ بیج ہی نہیں ہوگا زمین میں تو شعور پہ پہنچ کے بھی کہاں سے آئے گا؟ بہت تو اچھی آپ یہ بیج ڈل رہے ہوتے ہیں، اور اس جگہ پہ جا کے یہ ایج آتی ہے، کسے باشد کوئی بھی ہو، اس ایج پہ جب پہنچے گا نا تو اندر سے آواز آئے گی، اور وہ یہاں سے آواز آئے گی، وہ جو یہاں مفتی ہے نا وہ کھٹکھٹائے گا دروازہ، کھٹکھٹائے گا، وہ بولے گا کہ بھائی جو ہے نا اب جو ہے نا پلٹو۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ایک جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہم بزرگان دین کی خدمت میں حاضر ہوں تو اولاد کو بھی ساتھ رکھیں، خواہ ان کی سمجھ میں وہ بات آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو، لیکن اندر وہ ہارڈ ڈسک میں بات جمع ہو رہی ہے، اور جب یہ بچہ بڑا ہوگا اور جب یہ باتیں سنے گا تو اس کے اندر سے آواز آئے گی کہ ہاں یہ بات تو آرکائیو میں موجود تھی، آرکائیو میں موجود، یہ تو پہلے سے موجود تھی، تو اب آپ کے پاس وہ واپس پلٹ گیا، لیکن اگر وہ آرکائیوز میں ہے ہی نہیں، کبھی سنی ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اب یہاں پر آ کے وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اس کو تو پہلے کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس ایج میں کہ دیکھو یہ ایج جو ہوتی ہے نا، اس ایج میں تو ہر انسان پلٹتا ہے، ہر انسان کے اندر احساس بیدار ہوتا ہے، ہر انسان کا شعور یہاں پیک پہ پہنچتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو وہ جوڑنا چاہتا ہے، جذبات کی موجزن سے وہ نکل چکا ہوتا ہے، جذبات کا سمندر ٹھہر چکا ہوتا ہے، اب لہروں میں وہ طغیانی نہیں ہوتی ہے ادھر ادھر کی، تو اب اللہ سے تعلق پیدا کرو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا پیدا کرو، تو اب ان کو تھام لو، اور جب وہ ان جذبات کو تھامو اور اللہ سے توفیق مانگو، تو اب یہ آدمی اپنی جذبات کو تھامتا ہے، روکتا ہے، اللہ کے سامنے توفیق کے ہاتھ سبحان پھیلاتا اللہ، ہے۔ تو توفیق مانگ رہا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دعا رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا، اللہ اکبر۔ اچھا، قرآن کریم میں یہ دعا ایک اور جگہ بھی آئی ہے، سلیمان علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اکبر، انہیں وہ حکومت سلطنت ان کو سب سے بڑی دے دی گئی، اس کے باوجود یہ دعا ہو رہی، ذرا سے الفاظ تبدیل ہیں ان کی دعا میں اور اس دعا میں، یہ ذرا کور تھیم ایک ہی ہے، کور تھیم ایک ہی ہے، بہت سارے سوالات ہیں، لیکن رب اوزینی سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام مانگ رہے ہوں دعا، یا یہاں یہ دعا رکھی، الفاظ وہی ہیں، رب اوزینی، اب یہ کہ اے اللہ مجھے توفیق دے، جیسا کہ آپ نے بات فرمائی۔ بعض علماء نے، بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے اللہ مجھے قابو میں رکھ، تھام لینا، تھام لے مجھے، یہ جو جذبات کا یہ جو سمندر ہے، تلاطم خیز موجیں ہیں جذبات کی، دنیا سامنے کھڑی ہے، اسباب سامنے کھڑے ہیں، یا اللہ مجھے تھام لے، توفیق عطا فرما دے، اسباب میسر فرما دے، طبیعت مائل فرما دے، کہ یا اللہ مجھے یہ نعمتوں کا احساس جو ہو رہا ہے اس پہ شکر کی توفیق دے دے، اللہ اکبر، مجھے اللہ شکر اکبر، کرنے والا بنا دے، اللہ مجھے کمپلین موڈ میں نہ لے کے جائے سبحان کہ اللہ، 40 سال بعد بھی کھڑے ہو کے ماں باپ کو کہہ رہا ہو کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، سوچے نا، سنتے ہیں نا کان کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، کیا گزرتی ہوگی ان کے اوپر، جو جس نے سب کچھ لگا دیا اسی کام کے لیے، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ کیا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ دعا ہے 40 مانگنا تو یہ ہے، کیونکہ تم جذبات میں بہہ سکتے ہو، تھامو، رکو، اور اپنے جذبات کو تھامو، اللہ سے توفیق مانگو، ورنہ یہ دنیا کھینچ لے گی تم کو، جو اللہ نے تمہارے لیے ایسٹ دیا تھا اس کو لائبلٹی میں جا کے پاک کر کے آف بیلنس شیٹ کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگو، یا اللہ یہ نعمتیں ہیں، کیونکہ اگر شکر نہیں کرو گے تو نعمت موجود ہوگی، ماں باپ کی نعمت موجود ہوگی، دعاؤں سے محروم ہوگے، روزی میں بے برکتی ہوگی، اولاد نافرمان ہوگی،
کیوں؟ کیونکہ شکر جو ہے اگر آدمی نہیں کرتا تو نعمت ہوتے ہوئے نعمت برتنے کی توفیق نہیں ہوتی، نعمت کی برکات سے محروم ہوتا ہے۔ نعمتیں وحشی جانوروں کی طرح ہوتی ہیں، شکر وہ زنجیر ہوتی ہے جو اسے تھام کے رکھتی ہے۔ اگر ہم یہاں پہ شکر، اور اب دیکھیں دعا کیا ہے کہ یہ اس احساس کے ساتھ ہے کہ ہاں اللہ، یہ میرا کوئی جسٹیفائیبل رائٹ نہیں تھا، یہ میرا کوئی جسٹیفائیبل رائٹ نہیں تھا، اللہ تیرا کرم تھا، انعام تھا، احسان۔ یا اللہ اب مجھے اس کی شکر کی توفیق۔ سبحان اللہ۔ کیا شکر؟ کہ میں ماں باپ کو راضی کر سکوں۔ شکر کے اندر وہ اب آپ اس کو یہاں سے جوڑیں پہلی والی آیت سے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا کہ شکر ود ایکسیلنس، احسان کے ساتھ میں شکر ادا کر سکوں، اور میں یہ نہیں بلکہ آپ نے اور بھی نعمتیں جو مجھ پہ کی ہوئی ہیں، آپ نے ماں باپ کی نعمت سب سے بڑی نعمت تھی، پھر اولاد کی نعمت مجھے عطا کی۔ جی بالکل بالکل، سبحان اللہ۔ اس پر بھی مجھے شکر کرنے کی ٹھیک ہے، اب یہ کہ اولاد کو نیک بنا کر مجھے سکھ دے، یہ دعا اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے، اور یہ دعا قرآن کریم میں رکھ دی۔ لیکن اس سے قبل انعمت علیہ وعلی والدیہ، اچھا نعمتیں ایک تو ہم پر اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، کچھ نعمتیں ہمارے والدین پہ نازل کرتا ہے، تو جو والدین پر جو نزول نعمت ہوا اس کی شکر گزاری بھی اولاد پر فرض ہے؟ بالکل فرض ہے، کیونکہ بینیفیشری کون تھا اس کا؟ اللہ اکبر۔ بینیفیشری کون تھا؟ بینیفیشری تو اولاد تھی۔ اس نے تھوڑی اتنا حاصل کیا جتنا اولاد نے اس کی وجہ سے کیا۔ اللہ نے اس کو مال دیا تو اولاد کو حصے میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو چیزیں دی تمہارے پاس آئیں، الٹیمیٹ بینیفیشری کون تھا؟ اولاد تھی۔ تو جو الٹیمیٹ بینیفیشری ہے، شکر تو اس پہ واجب ہے، تو اب شکر کرو اس پہ، اور صرف ماں باپ کی نعمتوں پہ بھی شکر کرو۔ ماں باپ، اسی لیے ماں باپ کی صحت کو مانگو کہ اللہ تو نے صحت، سلامتی، عافیت کے ساتھ ماں باپ کا سایہ سروں پہ قائم رکھے۔ یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے، مستقل مانگنے کی چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے کہ یہی نقطہ ہے، کیونکہ جو اللہ نے نعمتیں ماں باپ کو دی ہوئی ہیں، ماں باپ آج تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، تم ان کو دیکھ رہے ہو، چاہے وہ بظاہر کسی بیماری میں مبتلا ہیں، لیکن ان کا سایہ بہت بڑی نعمت ہے، ان کا گھر میں ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ اتنا بڑا آفتوں کا پریونٹیو میجر ہے نا کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ پریونٹیو میجر ہے ماں باپ کا گھروں میں رہنا۔ نعمتیں جب اٹھ جاتی ہیں نا، جب پتا چلتا ہے، یہ سائے جب اٹھتے ہیں نا، جب پتا چلتا ہے۔ جی ہاں، جن کے والدین چلے گئے دنیا سے، ان سے پوچھیں کہ وہ کتنا روتے ہیں کہ کاش ہمارے والدین ہوتے، ہم ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن والدین کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اولاد کی تربیت اس انداز سے کریں کہ بچے دعا کریں۔ تمام باتیں جو آپ نے ابھی ہمیں سکھائی ہیں کہ اولاد اہل ہو اس بات کی کہ ہمارے والدین نے ہمیں دین سکھایا، ہمیں دین سے قریب کر دیا۔ بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں کہ جن کو معلوم ہی نہیں کہ ماں باپ کے لیے دعا کیسے کی جاتی ہے، کیونکہ کیا ان والدین نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی؟ تو یہ بھی بہت ضروری ہے، بچوں سے زیادہ والدین کا تربیت یافتہ ہونا، دین سے قربت کتنی ضروری ہے۔ مفتی صاحب، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، جو آخری حصہ، اب وہاں ہم آپ سے یہ آخری سوال رکھ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اس کے بعد وَأَنْ عَامَلَا تَرْدَاهُ بِأَدْخِلْنِي۔ اب یہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ نیکوں میں شامل کر دیتا ہے اور کرتا ہے رحمتیں، لیکن اس سے پہلے کہ اے اللہ میں وہ عمل کروں جس سے تو راضی ہو۔ نیکیاں اپنی مرضی سے گھڑی نہیں جا سکتی، کیونکہ ایکریڈیشن تو وہاں سے ملے گی نا۔ ٹھیک ہے، اگر وہاں سے قبولیت ہی نہیں ملی تو پھر اس نیکی کا کیا فائدہ؟ نیکی تو وہ نیکی ہے جو اللہ کو پسند آ جائے۔ سبحان اللہ۔ نیکی تو وہ نیکی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے، جو اللہ کی رضا کے کرائیٹیریا ہے اس کے اندر اتر جائے، اور جس کی سند اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں مل رہی ہو۔ توثیق اگر یہاں سے نہ ملی تو وہ نیکی نہیں ہے۔ آپ اپنی من چاہی کا نام نیکی نہیں ہے۔
منچاہی کا نام نیکی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رب چاہی کا نام نیکی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بنیادی بات ہے کہ مجھے یہ کہہ رہا ہے یہ تو اچھی نہیں، یہ سمجھ میں آ جائے نا انیس صاحب تو مسئلہ ہی آسان ہو جائے کہ مجھے توثیق یہاں سے چاہیے۔ اس لیے یہ بات اس آیت میں خاص طور پہ کہ اللہ مانگا ہے اللہ سے یہ کہ یہ توفیق دے کہ وہ نیکیاں کروں جو تجھے پسند آ جائیں، اللہ اکبر، ان نیکیوں کی توفیق، یعنی یہ مستقل مانگنے کی چیز ہے، کیونکہ آدمی ڈی ٹریک ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔ آدمی کس چیز کو نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے وہ سکہ وہاں چل ہی نہیں رہا ہوتا، آدمی کھوٹے سکے کو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کرنسی جمع ہو رہی ہے، اور وہ تو ہوتی ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں سے توثیق ہی نہیں ملتی، وہاں سے سند ہی نہیں ملتی۔ تو یہ باقاعدہ دعا منگوائی گئی ہے، یہ سکھایا گیا ہے کہ یہ مانگنے کی چیز ہے، یہ اپلیکیشن سبمٹ کرو اللہ کے دربار میں، سبحان اللہ، بار بار کرو، بار بار کرنے کی چیز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، کتنے بڑے بڑے موضوعات سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں موجود ہیں، لیکن آپ نے احاطہ کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بنیادی جو نکتے تھے وہ آپ نے ارشاد فرما دیے اور ہم تک قرآن کریم کی اس آیت کا کہ معنی مفاہیم ہم تک منتقل کیے۔ آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ احقاف آیت نمبر 15 آج مفتی محمد نجیب صاحب نے گفتگو فرمائی اور ایک موضوع پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ قرآن کریم سے ہم سیکھتے ہیں، روشنی حاصل کرتے ہیں اور باوقار انداز میں جینا سیکھتے ہیں، اور یہ فلاح دنیا بھی اور فلاح آخرت بھی۔ جو آج گفتگو میں بہت ساری باتیں آئیں تو ہماری اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر اور ہماری آخرت بھی اچھی کر۔ جس کی دنیا اچھی ہو جاتی ہے کیا اس کی آخرت خراب ہو سکتی ہے؟ یہ بھی کبھی ہم سوال رکھیں گے۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ درست جواب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال نبوت کے کتنے سال بعد ہوا؟ 10 سال بعد، 20 سال بعد یا 5 سال بعد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں؟ سریا یونس، شجاعت کالونی، والٹن روڈ، کینٹ، لاہور۔ سریا یونس لاہور سے۔ محترمہ، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ جس نے تواضع کو اختیار کیا اور اس کی کمائی بھی پاکیزہ ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس نے تواضع کو اختیار کیا اور اس کی کمائی بھی پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔